ہر مسلمان جانتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بار بار ذکر ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت اور رحمت کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ زمین پر اپنا عصا ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا. تو اس کے مقابلے میں فرعون نے اپنے سارے ملک بھر کے جادوگروں کو جمع کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تم جادوگر ہو تو میں جادوگروں کو جمع کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں تمہارا جادو کہاں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جمع ہو گئے اور جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم ہی اپنا جادو پہلے دکھاؤ تو پھر میں دکھاؤں گا. تو انہیں اپنے پاس ان کے لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں، وہ انہوں نے میدان کے اندر پھینکی تو وہ سب سانپ بن گئے، سانپ بن کر چلنے شروع ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طبیعت میں تھوڑی سی فکر پیدا ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ تم اپنا عصا ڈالو. اپنا عصا جب ڈالا تو وہ ایک بڑا سانپ بن کے سامنے آیا، اور جو سانپ ان کے جادوگروں نے کے جو سانپ تھے ان میں سے ایک ایک کر کے سب کو نگلنا شروع کر دیا، اور نگل کر سارے ختم ہو گئے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اژدہا باقی رہا. اب جادوگروں نے جب دیکھا کہ اگر یہ کوئی جادو ہوتا تو ہم سے زیادہ جادوگر کوئی نہیں ہے، جادو جاننے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ جو کچھ کرشمہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک پیغمبری کی نشانی دی گئی ہے، ورنہ یہ واقعہ ہو نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تو اسی وقت سارے کے سارے جادوگر جو مقابلہ کرنے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام تو اتنے جوش و خروش سے آئے تھے اور فرعون سے انعام لینے کی تمنائیں لے کر آئے تھے، لیکن جب آنکھیں کھلیں اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے کہ آج ہمارے سامنے حقیقت کھلی، اور کہہ دیا آمنا بربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے. فرعون ہکا بکا رہ گیا کہ ابھی تو یہ مجھ سے انعام کا مطالبہ کر رہے تھے اور ابھی انہوں نے یہ سجدہ کر لیا اور موسیٰ اور ہارون کو پیغمبر تسلیم کر لیا، میرے سارا کھیل بگاڑ دیا. تو انہوں نے صاف اس نے اعلان کیا. اب فرعون جیسا انسان وہ اعلان کرتا ہے کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ کہ اچھا تم نے میری اجازت کے بغیر یہ حرکت کی ہے تو میں تم سب کو کیا کروں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں سولی چڑھاؤں گا اور دنیا تمہارا تماشا دیکھے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون، جو خدائی کا دعوے دار ہے، جس کے پاس زبردست فوج ہے، اتنی زبردست فوج ہے جو ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں. جب ایمان دل میں گھر کر جاتا ہے، جب ایمان کی بشاشت اور ایمان کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر کسی ظالم کے ظلم کی پرواہ نہیں ہوا کرتی. کیا جواب دیا انہوں نے کہ ایک جگہ قرآن کریم میں آیا کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ تم نے ہمیں جس جادو پر مجبور کیا تھا تو آج ہم پر اس کی حقیقت کھل گئی. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ تو جو تمہیں فیصلہ کرنا ہو کرو. انما تقضی هذه الحیات الدنیا جو کچھ تم فیصلہ کرو گے اس دنیا سے متعلق ہوگا. زیادہ زیادہ یہ کرو گے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دو گے، ہمیں سولی چڑھا دو گے، لیکن یہ سارا فیصلہ دنیا. لن نصرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیات الدنیا. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ انہیں یہ کہا کہ لا غیر انا الى ربنا منقلبون کہ اگر چاہا بھی تو تم مجھے سولی پر، ہمیں سولی پر کچھ پرواہ نہیں، ہم تو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کے چلے جائیں گے. آپ انقلاب دیکھیے، جو ذہن کا انقلاب، خیال کا انقلاب، عقیدے کا انقلاب. یا تو دنیا کے حرص ہے کہ ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اور یا
دنیا سے اتنی بے رغبتی اور اتنی بے پرواہی کہ جو چاہو کر لو، ہمیں تو آخرت کا ثواب چاہیے اللہ تعالیٰ کے ہاں. یہ انقلاب آ گیا. بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، اور جو لائے بھی تھے وہ ہر وقت اس خدشے میں تھے کہ کسی وقت بھی ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہمیں نشانہ بنایا جائے گا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے گا. لیکن پھر بالآخر پورے بنی اسرائیل اسلام میں داخل ہوئے. اب ان کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ باہر نکلتے تو فرعون کے لشکر اور فرعون کے سپاہی ان کا پیچھا کرتے، ان کو تکلیفیں پہنچاتے. اب ایک ایسی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، کہ ہر وقت فرعون کا خوف مسلط ہے، اور فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے، اور اس نے غلامی کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. اس موقع پر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے پیروکاروں نے یہ دعا فرمائی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بنائیے، ہمیں ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے کہ جس کے ذریعے ظالم قوم ہم پر غالب آ جائے اور ہم اس کے ظلم و ستم کا شکار بنے رہیں. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں ان کافر لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے. اب یہ اس دعا کا وظیفہ بنا لیا انہوں نے، اس دعا کا وظیفہ بنا لیا. یعنی بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ نکال دے ہمیں اس مشکل سے، یا اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے، ہمیں ظالموں کے ظلم سے نجات دے دے، ہمیں کافروں کے قوم سے نجات دے دے. یہ دعا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کا وظیفہ بنا لیا. تو باری تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت اور رحمت کا کرشمہ دکھایا کہ ایک موقع پر کہہ دیا کہ تم اپنی ساری قوم کو لے کر باہر نکل چلو. نکلے، فرعون نے پیچھا کیا، اتنی بڑی فوج موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کر رہی ہے، یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے آگے دوڑتے دوڑتے سامنے سمندر آ گیا. اب سمندر سے کیسے جائیں؟ تو اس وقت میں بنی اسرائیل نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ لیجیے لو بھائی، ہم تو انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے. مطلب یہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو کوئی راستہ نہیں ہے اب تو بچنے کا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ مجھے صحیح راستہ دکھائے گا، راستہ نکالے گا. سمندر بھی اس کے قبضے میں، زمین بھی اس کے قبضے میں، فرعون بھی اس کے قبضے میں، فرعون کا لشکر بھی اس کے قبضے میں. تو پھر کرشمہ کیا ہوا؟ وہی عصا جو پہلے اژدہا بنا تھا، اس کے بارے میں کہا کہ آپ یہ عصا جو ہے سمندر پر ماریں. سمندر پر مارا تو سمندر دو قسموں میں منقسم ہو کر سیدھا خشکی کا راستہ بن گیا، اور اس خشکی کے راستے سے موسیٰ علیہ السلام اور سب پار اتر گئے. فرعون نے دیکھا کہ خشکی کا راستہ ہے تو لو چلو میں بھی چلوں. وہ آیا، اس میں جب پورا لشکر سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ گیا خشکی کے اندر، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا اور فرعون ڈوبنے لگا. ڈوبتے وقت میں اس نے پکارا کہ اب آواز دی کہ میں ایمان لے آیا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتے ہو جبکہ ساری زندگی تم نے نافرمانی میں گزاری اور فساد پھیلانے میں گزاری. تو لہٰذا اب چونکہ جب اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے، جب عذاب آنکھوں کے سامنے آ جائے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ آدمی کے سامنے عذاب آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے یا موت بالکل آنکھوں آنا کھڑی ہو. تو اب تمہارا ایمان معتبر نہیں. الفقہ آیا محفوظ رکھیں گے تاکہ تم اپنے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ. تو پرانے جو ہمارے مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی
लाश को इस तरह महफूज रखा कि वो ऊपर आ गई और सब लोगों ने उसको देखा कि ये फ़िरऔन है जिसका ये हशर हुआ है। लेकिन अभी कुछ अरसे पहले, तकरीबन 60-70 साल पहले या उससे भी कुछ ज़्यादा, फ़िरऔन की लाश मिल गई और अब भी काहिरा के अजायब घर में वो महफूज है और मैंने अपनी आंखों से देखी। कुरान ने कहा था आज मैं तुम्हारे बदन को नजात दूंगा ताकि तुम बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाओ। तो उसका नज़ारा आज भी काहिरा जाकर कोई शख्स देख सकता है। तो बतलाना ये था कि ये दुआ जो है ये मामूली चीज़ नहीं। उस वक्त जबकि कोई वसीला नज़र नहीं आ रहा, कोई सबब नज़र नहीं आ रहा, हर तरह के वसाइल मुनक़ते हैं और फ़िरऔन का जबर जुल्म जारी है, उस वक्त में इसका वजीफा बना लिया, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए अपनी रहमत और कुदरत का इतना बड़ा मौजज़ा दिखाया। तो ये दुआ ऐसी बताई गई है। अल्लाह ताला जो ये वाक़यात बताते हैं ना, बार बार मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है, मुख्तलिफ पैगम्बरों का आ रहा है और उसके अंदर जो वाक़यात पेश आए हैं उनकी तफसील बताई जा रही है। ये महज कोई तारीख़ बताने के लिए नहीं, किस्सा कहानी कहने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि इससे हमें सबक मिले। अस्सलामु अलैकुम। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना शेख मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब को कि शेख मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब क्या बयान फरमा रहे थे।